السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں مال غنیمت کو لینے کے تعلق سے جو اختلاف ہوا تھا، جو مسئلہ پیش آیا تھا، اس چیز کو بیان کیا، اور اس چیز کے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے 10ویں پارے میں کیا کرنا ہے وہ بتایا، اور پاری کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا مال غنیمت کو لینے کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اطاعت تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے، اور اختلاف آپس میں نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے اختلاف؟ اس کی وجہ بھی آگے بتلائی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے میرے بندو، اگر تم نے آپسی اختلافات کو قائم رکھا اور آپس میں اختلاف کیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج دیکھیے مسلمان پریشان ہیں، مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے۔ وجہ یہی ہے کہ نہ تو اللہ کی اطاعت ہو رہا ہے اور نہ ہی رسول کی اطاعت، اور یہی وجہ ہے کہ آپسی اختلافات نے جنم لیا، انتشار نے گھر کر لیا، اور جب آپسی اختلافات ہمارے اندر قائم ہو گئے تو پھر ہماری ہوا اکھڑ کے رہ گئی۔ ہوا اکھڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے اندر وہ وزن باقی نہیں رہے گا، تمہارے اندر جو روب و دبدبہ ہے، جو تمہارا خوف ہے، وہ باقی نہیں رہے گا، اور تمہارا روب و دبدبہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر تم ہلکے پڑ جاؤ گے۔ کیا اتحاد و اتفاق کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اختلافات کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملات ہوں گے۔ آج دیکھیے امت اتحاد و اتفاق کو چھوڑ کر اختلافات کے پلے باندھ کے رکھے، اختلافات کو انہوں نے چھوڑا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسی اختلافات کی وجہ سے امت کا اتنا نقصان ہوا کہ بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ اٹھا کے دیکھیے آپ تاریخ کی کتابیں، اختلاف کی وجہ سے امت مسلمہ کا کتنا نقصان ہوا، یہ تاریخ کے صفحات میں سنہرے حروف میں نقش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی چیز بیان فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ کے رہ جائے گی۔ ریح کہا جاتا ہے ہوا کو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا چلی جائے گی۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ تمہاری ہوا اکھڑ کے رہ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، یعنی اگر کسی معاملے میں اختلاف بھی پیدا ہو جائے تو اختلاف کو ہوا نہ دو اور اختلاف کو آگے نہ بڑھاؤ، بلکہ صبر کا دامن پکڑ لو اور صبر کے ساتھ تم کام لو۔
اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اختلاف سے منع کیا گیا، اختلاف کا نقصان بھی بتا دیا، اور اگر اختلاف ہو جائے تو صبر کا حکم دیا۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ صبر کرنے سے کیا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ، بڑی مشہور آیت ہے، گھروں میں لگا رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب امت محمدیہ میں اختلاف نہیں تھا، انتشار نہیں تھا، سب لوگ متحد تھے، سب لوگ ملے ہوئے تھے، تو تب کیا ہوا، اور تب مسلمانوں نے کتنا استفادہ کیا اتحاد و اتفاق میں رہتے ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پھر مسلمانوں نے بربر قوم کو فتح کیا، ایرانیوں کو شکست دی، اور عراقیوں پر وہ قبضہ ڈال دیے۔ مسلمان جب متحد و متفق تھے تو پھر انہوں نے بڑی بڑی اقوام کو زیر کر کے رکھ دیا۔ کہاں کہاں نہیں مسلمانوں نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کی۔ افریقہ کے جنگلوں میں گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد جب وہاں پر انہوں نے دعوت دین پیش کی، اور وہاں پر جانے کے بعد جب انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، خیمہ ڈالا، تو وہاں کے لوگ آئے، وہاں کے جو بدماش لوگ تھے اور وہاں کے جو بھی لوگ تھے، مقامی لوگ آگے کہنے لگے، ارے پاگل ہو گئے ہو تم لوگ، یہاں کیوں؟ کہنے لگے کہ ہمارا سردار، ہمارا سپہ سالار کہہ رہا ہے کہ یہیں پڑاؤ ڈالنا ہے، تو ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں گے۔ کہنے لگے کہ تم لوگ پاگل ہو گئے، تمہیں معلوم بھی ہے تم کہاں پڑاؤ ڈالنے کی بات کر رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے والے نے کہا کہ جس جگہ تم پڑاؤ ڈالنے کی بات کر رہے ہو، یہاں سے موذی جانوروں کا گزر ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہاں موذی جانور آتے، شیر آتے، سانپ آتے، بچھو آتے، سارے بڑے بڑے خوفناک جانور یہاں پر آتے، تم لوگ یہاں پڑاؤ ڈالو گے تو یہ موذی جانوروں کا لقمہ بن جاؤ گے، یہاں پڑاؤ نہ ڈالو، جاؤ کہیں اور ڈالو۔ صحابہ نے کہا کہ یہاں کون نائے ہیں تمہیں کیا معلوم؟ صحابہ تھے، یہاں کون نائے تمہیں کیا معلوم، یہاں کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں، یہاں پر مصطفیٰ کا دامن پکڑنے والے لوگ آئے ہیں۔ چلے گئے وہ لوگ، اور صحابہ اکرام وہیں پر پڑاؤ ڈال دیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی رات ہوئی، موذی جانور وہاں پر آنے لگے، تو ایک صحابی رسول کہنے لگے کہ اے جانوروں سنو، یہاں پر آج غلام رسول آئے ہیں، اور جتنے بھی غلامان رسول ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر آئے ہیں، مصطفیٰ کا دامن پکڑنے والے یہاں پر آئے ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ سارا کا سارا جنگل خالی کر دیا۔ موذی جانوروں نے، شیر اپنے بچوں کو منہ میں پکڑ کر ایسے جا رہے تھے صحابہ کے سامنے سے، مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے کوئی غلام اپنی آقا کے سامنے سے جاتا ہے۔ سانپ وہاں سے گزر کے چلے گئے۔ یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب مسلمان متحد و متفق تھے، اور جب یہ قوم اتحاد و اتفاق کو چھوڑ کر اختلافات کے دامن کو پکڑنا شروع کر دیا، تو اس قوم کا حال یہ ہوا کہ پھر کاٹے گئے، مارے گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے۔ اتحاد و اتفاق کی وجہ سے صحابہ نے سارے جنگل کو خالی کر دیا، اور اختلاف کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں۔ اللہ نے وہی چیز کہا کہ اے میرے بندو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اطاعت کے ساتھ ساتھ آپسی اختلافات کو ختم کرو، اتحاد کو قائم رکھو۔ جب ساری دنیا کے مسلمان ایک تھے، تب رومیوں کو فتح کیا، سوڈانیوں کو فتح کیا، ایرانیوں کو فتح کیا، بربر قوم کو فتح کر لیا۔ یہ مسلمانوں کا حال تھا جب اتحاد و اتفاق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کے بعد جو ہے کہا کہ یہ جو جنگ ہوئی مسلمانوں کے درمیان، مسلمان جو ہے اس میں آپسی اختلافات میں مبتلا ہو گئے، تو جب جنگ ہونے لگی تھی تو سامنے 1000 لشکر، اور ادھر مسلمان صرف 313۔ شیطان جو ہے، مفسرین نے لکھا اور مورخین نے بھی لکھا ہے کہ جنگ بدر میں جو ہے ایک آدمی کی شکل میں شیطان آیا۔ کون سے آدمی کی شکل میں؟ شیطان جو ہے سراقہ بن مالک، جو کہ بنو مدلج کا سردار تھا، سراقہ بن مالک کی صورت میں شیطان آیا، اور یہ 1000 کافرین اور مشرکین کو کہنے لگا کہ ارے تم لوگ جنگ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟
یہ لوگ کہنے والے تھے کہ بھئی چلو یہ سارا معاملہ ہو گیا، اب ہم جنگ ختم کرتے ہیں۔ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا، کہنے لگا کہ تم جنگ کیوں چھوڑ رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں نا۔ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور بنو مدلج میں 300 لڑاکو تھے، 300 لڑاکو، یہ بڑے خطرناک لڑاکو تھے، اور ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے سامنے کوئی جیت نہیں پاتا تھا۔ کہاں سراقہ بن مالک پڑا ہوا ہے، بنو مدلج قبیلہ کہاں پڑا ہوا ہے، شیطان یہاں پر آ کے کہتا ہے کہ ارے تم لوگ بھاگتے کیوں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لوگوں نے سوچا کہ بھئی سراقہ بن مالک جو کہ قوم کا بڑا سردار ہے وہ کہہ رہا ہے، مطلب کہ اب تو ہماری جیت ہوگی، ہم تو پہلے سے 1000 ہے اور ادھر سے 300 بڑے بڑے لڑاکو مل جائیں گے، تو پھر کیا مسئلہ ہے، چلو اب لڑتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب جنگ ہونے لگی، قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، شیطان آیا اور کہنے لگا کہ آج کے دن تم پر غالب کون نہ پائے گا، کہنے لگا کہ آج تو تم ہی جیتو گے، آج تم پر کوئی بھی چڑھائی نہیں کر سکتا، تم پر کوئی بھی، تمہارے اوپر کوئی بھی چڑھائی نہیں کر سکتا، آج کے دن تو تم ہی غالب آؤ گے۔ شیطان نے جب یہ کہا تو لوگ جو ہے جری بن گئے اور لوگ جو ہے جانے لگے کہ اب چلو ہم لڑیں گے۔ اور جب لڑنے لگے قرآن کے الفاظ دیکھیں، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جب شیطان نے دیکھا کہ اس جنگ میں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے آسمان سے جوق در جوق اتر رہے ہیں کہ ان صحابہ اکرام کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کی مدد کے لیے نازل کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا تو کیا دیکھا شیطان نے کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، یہ تو 313 صحابہ اکرام اور ادھر فرشتوں کا ایک بڑا لاؤ لشکر۔ محدثین بیان فرماتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ اچانک سے کافر دوڑتا ہوا جاتا تھا جنگ میں، دوڑتے دوڑتے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اچانک سے اس کی گردن کٹ کے گر گئی، نہ تلوار ہے نہ مارنے والا، پھر اچانک سے اس کی گردن کیسے کٹ کے نیچے گر گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ سب فرشتے کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کی مدد و نصرت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول کیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، قرآن اس کے آگے کے الفاظ نقل کرتا ہے، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، وہاں سے شیطان بھاگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو ان تمام معاملات سے بری ہوں، مجھے ان معاملات میں نہ گھسیٹو۔ پہلے تو بھڑکا دیا کہ بھائی چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، اب جب فرشتوں کو دیکھا شیطان تو پیچھے بھاگنے لگا کہ نہیں بھائی میں تو یہ سب چیزوں میں آنے والا نہیں، میں جا رہا ہوں۔ شیطان یہی کرتا ہے، پہلے بھڑکائے گا، اکسائے گا، یہ کرو وہ کرو، اور جب بندہ کرنے لگتا ہے پھنس جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب دیکھے گا کہ بھئی معاملہ ہے، آگ لگایا جا سکتا ہے، گھاس پھوس سوکھے سوکھے ہیں، آ کے آگ لگا دے گا، اور جب آگ بھڑک جائے گی تو شیطان مجھے نہیں معلوم بھی کیسے آگ لگی، بھاگ جائے گا وہاں سے۔ شیطان نے وہاں بھی وہی کیا، آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد کہا کہ میں تو بری ہوں یہ سب چیزوں سے، مجھے نہیں معلوم، میں جا رہا ہوں، گم گیا وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیطان کے کارناموں کا تذکرہ کیا، کہا کہ دیکھو یہ شیطان کتنا بڑا بدماش ہے، پہلے آگ لگا دیا اور اب بھاگ رہا ہے پیچھے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کیا کہتا ہے کہ ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ کیا دیکھ رہا تھا شیطان؟ شیطان دیکھ رہا تھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں، لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ اچھا، پھر شیطان نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے نہیں معلوم تم لوگ کیا کرو گے کرو، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کے الفاظ ہے، قرآن نقل کرتا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ شیطان نے بھی کہا۔ آج مسلمان بھی کہتے ہیں ارے بھئی ہمیں اللہ سے ڈر ہے، نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، صدقہ و خیرات کا پتہ نہیں، اللہ سے ڈر ہے، مجھے اللہ سے ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنا
اور یہ کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کافی نہیں ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں دخول جنت کے لیے یہ کافی نہیں ہے، تو پھر دخول جنت کے لیے کیا چاہیے؟ یہ بھی بیان کیا گیا کہ دخول جنت کے لیے جہاں اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے وہیں پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور وہ سارے کام سر انجام دینا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ دو کام نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہے اور کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ ڈر اللہ کو نہیں چاہیے، وہ خوف اللہ کو نہیں چاہیے۔ تو شیطان نے بھی کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آگے کے الفاظ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے ایک چیز کا تذکرہ کیا، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم۔ کہا کہ اگر کسی قوم کے اندر خود کو بدلنے کی سوچ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کے اندر تبدیلی نہیں لاتا۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر ہمارے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے، مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تک تم خود تبدیل لانے کی کوشش نہیں کرو گے تب تک اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر تبدیلی کو نہیں لائے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت اس وقت تک آتی نہیں ہے جب تک کہ بندہ گناہ نہ کر لے۔ کتنی بڑی بات حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ کوئی مصیبت اس وقت تک آتی نہیں ہے جب تک کہ بندہ کوئی گناہ نہ کر لے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ مصیبت ٹل جاتی۔ اسی لیے حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ تم پر کوئی مصیبت آئی ہے، کسی مصیبت میں تم پریشان ہو، دو چار ہو گئے ہو، لاچار ہو گئے ہو، کوئی چارہ نہیں ہے، بڑے پریشان ہو گئے ہو، جہاں بھی جا رہے ہو بھگا دیا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ ہم مدد نہیں کر سکتے، اتنے پریشان ہو گئے ہو۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب تم اتنے پریشان ہو جاؤ تو یاد کرو اپنی زندگی کے ماضی کو، دیکھو کہ تم نے کون سی غلطی کی ہے۔ جب کوئی غلطی یاد آ جائے تو اس پر فوراً توبہ کر لو۔ کیا بیان فرماتے ہیں کہ وہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کوئی مصیبت اگر زندگی میں آ جائے تو اپنے ماضی کی زندگی کو دیکھو اور دیکھو کہ وہاں تم نے کون سی غلطی کی ہے، اور اگر غلطی یاد آ جائے تو پھر تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ فوراً اس غلطی سے تمہیں معاف کر دے گا اور وہ جو مصیبت ہے ہٹا دے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنی قوت اور طاقت کو بڑھانے کا حکم دیا۔ لوگوں نے اس آیت کریمہ کا غلط معنی و مفہوم نکالا اور کہنے لگے کہ دیکھو اس سورہ انفال کے اندر ایک آیت ایسی بھی ہے جہاں پر لوگوں کو اپنی طاقت بڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنا جو ہے پاور اور دبدبہ قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنی طاقت و قوت کو وسیع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور لوگوں نے کیا معنی نکالا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم اپنی طاقت کو بڑا بنا لو، اپنے آپ کو بڑا بنا لو اور دوسروں پر حملہ کرو۔ یہ نہیں کہا گیا، کہا گیا کہ اے میرے بندو تم اتنے زیادہ طاقتور بن جاؤ، اتنا اتحاد و اتفاق اپنے اندر قائم کر لو اور اتنے زیادہ مضبوط بن جاؤ کہ پھر کوئی دوسری قوم تم پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ کہا گیا۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طاقت و قوت بڑھا لیا، فوج بنا لی تو اب چلو دوسری قوم پر حملہ کرتے، یہ نہیں کہا گیا۔ کہا گیا کہ قوت و طاقت کو بڑھانے کے بعد تم اتنے زیادہ پاورفل بن جاؤ کہ کوئی دوسری قوم تم پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے تذکرے کے بعد کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اتنے پاورفل بن جاؤ کہ کوئی لڑنے کی ہمت نہ کرے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن خود ایک آیت کی تفسیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر جو چیزیں بیان فرمائی، اچھا پہلی بات تو سورۃ التوبہ جب پڑھیں گے تو اس سورہ کے اندر اعوذ باللہ نہیں ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ کیوں اعوذ باللہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں
नाराजगी, बिस्मिल्लाह नहीं है। तो बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहाँ बिस्मिल्लाह आएगा वहाँ रहमान और रहीम भी आएगा। तो अलग अलग अक़वाल हैं, किसी ने कहा कि अर्रहमानिर्रहीम उसमें आ जाएगा, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिस्मिल्लाह का जिक्र नहीं किया सूरत तौबा के अंदर, क्योंकि सूरत तौबा में अल्लाह ताला ने अपनी नाराजगी का इज़हार किया। तो जहाँ रब की नाराजगी वहाँ रब की रहमत नहीं, और जहाँ रब की रहमत फिर वहाँ अल्लाह की नाराजगी नहीं। अगर इस सूरह में बिस्मिल्लाह आ जाता तो फिर नाराजगी की कोई बात ही नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने अपनी नाराजगी का इज़हार किया। किसी ने और भी कुछ कहा, किसी ने कहा कि पिछली सूरह यानी सूरह अनफाल में जो मज़ामीन, जो अनावीन है, सूरत तौबा के अंदर भी वही अनावीन है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसमें बिस्मिल्लाह का तज़किरा नहीं किया। और एक ने कहा कि मक्का के लोग जब अहद को कायम करने का इरादा करते थे तो जो लिखा जाता था उससे पहले वो बिस्मिल्लाह लिखा करते थे, लेकिन जब किसी अहद को तोड़ने का मामला वो सोच के रखते थे तो बिस्मिल्लाह नहीं लिखते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर अहद का खातिमा किया है, इसीलिए बिस्मिल्लाह नहीं लिखा। ये बिस्मिल्लाह जो है नहीं है इसीलिए। और इस सूरह का नाम सूरत तौबा क्यों है? इसके पीछे मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि सूरत तौबा इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह के अंदर जितनी बार तौबा का तज़किरा किया है, किसी और सूरह में उतनी बार तौबा का तज़किरा नहीं किया। कितनी बार तौबा का तज़किरा किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें 17 मरतबा तौबा का तज़किरा किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आगे बयान किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों को कहा कि जाओ मुशरिकीन मक्का से कह दो, क्या कहो कि अगले साल कोई मुशरिक हज न करे और नंगा होकर कोई हज न करे, क्योंकि नंगे होकर हज किया जाता था खाने काबा में। उस वक्त मुशरिकीन जो थे, काफिरीन जो थे, वो नंगा होकर हज करते थे। तो कहा कि नंगे होकर हज नहीं करना और अगले साल कोई मुशरिक हज नहीं करेगा। और तीसरी जो चीज़ बयान फरमाई कि 4 महीने के बाद किसी को वहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा, किसी मुशरिक को। ये 3 चीज़ें थी। अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर और हज़रत अली से कह के भेजा कि जाओ ये तुम कहो उनसे। आए और आने की बात कह दिया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर चंद बातें नकल फरमाई और कहा कि वइन्न अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फाजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा बलिगु मअमना। अगर कोई मुशरिक इतनी मुद्दत के बाद भी अगर वो पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दिया जाए। पनाह का क्या मतलब होता है? पनाह का ये मतलब होता है कि कोई आया मुश्किल में आया, परेशान हाल में आया, आके आपसे कहने लगा कि देखो मैं फुला आदमी से बड़ा परेशान हूँ। तो आपने कहा कि ठीक है, तुम मेरे अंडर आ जाओ, तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम मेरे घर में रह लो, मैं देख लूँगा जो है। आपने उसको पनाह दे दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अगर कोई मुशरिक आपसे पनाह मांगे तो उसको पनाह दे दिया करे। इसी ताल्लुक से जो है तारीखी वाक़या जो है, ईरान में एक इलाका था जिसका नाम था खोस्तान। वहाँ पर हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पड़ाव डाले और वहाँ पर हमला कर दिए। तो वहाँ पर जब हमला किए तो मुसलमानों ने किले के सारे दरवाजे बंद कर दिए और वहीं पर रहने लगे। 1 महीने तक जो है काफिरीन और मुशरिकीन जो है अपने किले के दरवाजे सारे बंद कर दिए और काफिर मुशरिक जो है उसी के अंदर रहने लगे। मुसलमान जो है चारों तरफ से मुहासरा कर लिए कि अब ये लोग आएंगे और हम इनके ऊपर जो है चढ़ाई करेंगे। 1 महीना गुजरने के बाद मुसलमान क्या देखते हैं कि काफिर और मुशरिकीन जो है किले के सारे दरवाजे खोल के बिंदास घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। मुसलमान परेशान हो गए, अरे हम इनके ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं और ये आराम से घूम रहे हैं। एक मुसलमान गया, क्या बात है भाई, क्यों किले के दरवाजे क्यों खोल के तुम घूम रहे हो? कहा कि मुसलमानों ने हमें पनाह दे दी। हाँ, मुसलमानों ने पनाह दे दी। किसने पनाह दी तुम्हें? हमने तो नहीं दी पनाह। हजरत अबू मूसा अशअरी कहने लगे कि हमने तो तुम्हें पनाह नहीं दी, फिर तुम क्यों घूम रहे हो? कहने लगे कि नहीं, मुसलमानों ने हमें पनाह दी। नहीं, हमने नहीं दी। किसने दिया? किसने दिया? पता चला वो फुला आदमी ने दिया। इधर आओ, बुलाया उसको, तुमने पनाह दी? कहा मैंने पनाह दी। तुम जानते हो तुम्हारा काम क्या है? कहा मालूम है। क्या करता था वो आदमी? बकरियां चराया करता था। वो गुलाम था और गुलाम ने कहा कि मैंने तुम्हें पनाह दी। यहाँ बड़े बड़े सिपह सालार, बड़े बड़े जो सूरमा हैं वो लोग खामोश हैं और ये गुलाम कहता है कि मैंने तुम्हें पनाह दी। और गुलाम के पनाह देने की वजह से वो सारे लोग जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं।
حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا, کہا کہ کیا بات ہے, یہ دیکھو یہ ہمارا غلام تمہیں پناہ دیا ہے, ہم نے نہیں دیا ہے, لہٰذا اس پناہ کو نہیں مانا جائے گا. کہا کہ ہمیں نہیں معلوم غلامی اور آزادی کیا ہے, ہم تو بس مسلمان جانتے ہیں, ہم مسلمان جانتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ مسلمان نے پناہ دے دی تو ہم گھوم رہے ہیں. پھر بعد میں معاملہ کیا ہوا, حضرت ابو موسیٰ اشعری 1 مہینہ وہاں پر محاصرہ کرتے رہے, 1 مہینہ وہاں پر گھومتے رہے کہ یہ لوگ قلعے کا دروازہ کھولیں گے اور ان کے اوپر چڑھائی کریں گے, لیکن ایک غلام کے پناہ دینے کی وجہ سے پھر وہ سارے کے سارے لوگ گھوم کے چلے گئے. پناہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. مسلمان آج میڈیا اس کو نہیں بتائے گی, میڈیا یہ چیز نہیں بتائے گی کہ دیکھو مسلمانوں نے کیا کیا کیا, یہ آیت نہیں دکھائے گی. کون سی آیت دکھائے گی؟ او مشرکوں کو قتل کرو, کافروں کو قتل کرو, یہ آیتیں دکھلائے گی. تو میڈیا یہ ساری چیزیں نہیں دکھاتی. اسی لیے ہم نے بار بار کہا کہ میڈیا مسلمانوں کو نہ دیکھے بلکہ وہ قرآن کو دیکھے کہ قرآن کیا کہتا ہے. مسلمان بہت طرح کے, چور ڈاکو سب لوگ ہیں مسلمانوں میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی مشرک آپ کے پاس آ جائے تو اے میرے پیارے حبیب اس کو پناہ دے دیا کرے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا حتی یسمع کلام اللہ, اے میرے پیارے حبیب ہم آپ کو پناہ دینے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اگر کوئی مشرک آپ کی پناہ میں آ جائے, کوئی مشرک آپ کے نیچے آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے, ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور وہ آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے, قرآن کا کلام اور اللہ رب العالمین کا وہ کلام سنے, اور جب وہ سنے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی حتی یسمع کلام اللہ, ہو سکتا ہے وہ قرآن سن لے, کلام سن لے اور اسلام قبول کر لے. اچھا چلو بھائی یہ بھی نہیں ہوا تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اس کو پناہ دے دی, اب پناہ دینے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے, ثم ابلغہ مأمنہ, اس کو امن والے کیمپ میں لے کے جاؤ اور جہاں پر پناہ دی جاتی ہے, پناہ گاہ جہاں پر ہے اس کو جا کے وہاں پر رکھو, پناہ دو. یہ کافروں اور مشرکین کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اگر کوئی کافر اور مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دیا جائے. یہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کیا. اللہ رب العالمین نے آگے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اگر یہ 2 چیزیں معاشرے کے اندر قائم ہو جائیں تو پھر معاشرے میں جو بڑے بڑے فتنے ہیں, جو بڑے بڑے فساد ہیں, وہ سارے فساد ختم ہو جائیں گے. کیا؟ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ, 2 چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے سے اگر ختم ہو جائیں تو پھر معاشرے میں امن قائم ہو جائے. اے اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اپنوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو, اپنوں کے ساتھ اگر حسن سلوک کا معاملہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاشرے میں امن کو قائم کر دے گا. دوسری چیز جو بیان فرمائی کہ اے میرے بندو اگر تم دوسرے کسی بندوں کے ساتھ تم عہد کر لو, کسی دوسرے کے ساتھ پیمان کر لو, کسی دوسرے کے ساتھ وعدہ کر لو تو پھر تم اس وعدے کو پورا کرو. یعنی اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور کسی دوسرے کے ساتھ عہد کر لو, وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے بھائی سے وعدہ کر لیا تو توڑ دیا. اپنوں کے ساتھ حسن سلوک پھر کہاں رہے گا؟ حسن سلوک کا مطلب یہ کہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے. مسجد کا تذکرہ کیا گیا کہ مسجد جو بناتے ہیں ان کے اندر یہ خصوصیات, یہ کوالٹیز, یہ صفات ہونی چاہیے. کون کون سی چیزیں ہیں؟ 5 چیزوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. یقیناً مسجدوں کو بنانے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ سے, اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھیں. آج بہت سارے لوگ ہیں مسجدوں کی تعمیر کے لیے اور مسجدوں کی ترقی کے لیے وہ اپنے مال میں سے حصہ نکالتے ہیں کہ یہ لو میرے مال میں سے اتنا حصہ مسجد بنانے کے لیے. کوئی مسجد کے تعاون کے لیے آتا ہے, مسلمان اپنے مال سے نکال کے پیسہ روپیہ دے دیتے ہیں, کوئی سیمنٹ دے دیا, کوئی بالو دے دیا, کوئی اور چیز دے دیا کہ یہ میری طرف سے, تو گویا وہ بھی مسجد بنانے والوں میں شامل ہو گیا. اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین بہت زیادہ دے دیتا ہے, وہ لوگ تو بڑی بڑی مسجدیں ہی
تعمیر کروا دیتے ہیں, حصہ نہیں لیتے. میری طرف سے ایک مسجد, میری طرف سے وہاں مسجد, بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مساجد تعمیر کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں. یقیناً جو مسجدوں کو تعمیر کرے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. دوسری چیز جو بیان فرمائی, والیوم الآخر, قیامت والے دن پر بھی وہ ایمان لائے, یوم آخرت پر بھی اس کا ایمان ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں تو مسلمانوں کے اندر ہوتی ہیں, وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے. لیکن تیسری چیز جو بیان فرمائی, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, مسجد تو بنا لی تو نے, لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اب بھول نہیں جانا ہے کہ میں نے مسجد کہاں بنائی ہے, میں نے کون سے مسجد کے لیے پیسہ دیا تھا. اب تجھے نماز بھی پڑھنا ہے. یقیناً مسجدوں کو بنانے والوں کے اندر یہ صفات اور یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. اے میرے بندے, تو نے مسجد کے لیے پیسہ دے دیا, تو نے مسجد کے لیے روپیہ دے دیا, تو نے مسجدیں قائم کروا دی, لیکن مسجد قائم کروانے کے بعد تو خود ہی بھول گیا کہ میں نے مسجد کہاں قائم کروائی. مسلمانوں میں ہوتا ہے کہ نہیں, مسجد کے لیے پیسہ دے دیا کہ لو اتنا پیسہ میری طرف سے, عطا پتہ ہی نہیں نماز کا. واقام الصلاۃ, اللہ نے کہا کہ مسجد کو بنانے والوں کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے. آگے بیان فرمایا, وآت الزکاۃ, اور زکات کی ادائیگی کرتے ہیں. اور آخری جو چیز بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ولم یخش الا اللہ, اور پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے, اللہ سے ہی ڈرتے ہیں. جو مساجد کی تعمیر کرواتے ہیں, قرآن بیان کرتا ہے کہ پہلی چیز وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور تیسری چیز جو ہے نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکات کی ادائیگی کرتے ہیں, اور پانچویں چیز جو بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. آج ہے یہ پانچوں چیز رکھیں اپنے سامنے اور دیکھیں کہ آج یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. اللہ پر ایمان, چلو بھائی ماشاءاللہ ہے. آخرت پر ایمان ہے, ماشاءاللہ, سب کو معلوم ہے قیامت ہوگی, سب یقین بھی کرتے ہیں. نماز کی پابندی ہے, وہ تھوڑا بیزی ہو گئے تھے اس میں, یہ معاملہ ہے. نماز کی پابندی نہیں ہے. زکات کی ادائیگی, اس میں بھی طرح طرح کے سوالات اتنے. وہ ایک آدمی آ کہنے لگا کہ حضرت وہ میرے پاس اتنا سونا ہے, میرے پاس اتنا پیسہ ہے, میری بیوی کے پاس اتنا سونا ہے, تو کیا کیا جائے, میرے پیسے کا کافی ہے یا بیوی کے سونے کا بھی زکات نکالنا ضروری ہے؟ طرح طرح کے سوالات. تو زکات کی ادائیگی کرو, اس میں بہانے نہ تلاش کرو. اللہ نے کہا کہ مومنین کی صفات یہ اور مسجد کی تعمیر کرنے والوں کی کوالٹی ہے یہ کہ وہ زکات ادا کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ, مسلمان جو ہے مسجد کی تعمیر کرنے والا پھر اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, آج بہت سارے لوگ, بلکہ بہت سارے, کہ ہر مسلمان یہ کہتا ہے, ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے, بہت زیادہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے ترازو دے دیا, ترازو دے دیا, ایک پیمانہ دے دیا کہ لو, اس ترازو میں جو تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اس ترازو میں اپنی محبت کو رکھو اور دیکھو, تولو کہ تمہاری محبت کہاں ہے. کون کون سی چیزیں بیان فرمائی, اب دیکھو کہ وہ محبت فٹ بیٹھ رہی ہے یا نہیں. اگر فٹ نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لو, اپنی محبت رسول جو تم دعویٰ کرتے ہو اس کا جائزہ لو کہ یہ جو تمہارا دعویٰ کرنا ہے, جو تمہاری محبت ہے, یہ کہاں ہے, کیسے ہے, کس طرح سے ہے اور کس طرح ہونی چاہیے. ترازو کیا دیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں بیان فرمایا, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے. کیا اعلان کرنا ہے؟ إن كان آباؤكم, اگر تم اپنے باپ سے زیادہ اور تم اپنے باپوں سے زیادہ, وہ ابناؤکم, اور اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو, اپنے باپ سے محبت کرتے ہو اور اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو, وہ اخوانکم, اور پھر اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو, یہ جو تمہارے بھائی ہیں جن کے اگر کوئی بھی آ کے کوئی مسئلہ ان کے ساتھ پیش ہو جائے, کوئی کسی معاملے میں تمہارا بھائی پڑ جائے, تو پھر تم تلواروں کو بے نیام کر لیتے ہو, پھر تم جا کے سامنے کھڑے
ہو جاتے ہو کہ تو کون ہوتا ہے میرے بھائی کو بولنے والا؟ اگر کوئی باپ کو گالی دے دے تو مجھے گالی دے دے، لیکن میرے باپ کے اوپر نہ جب باپ سے اتنی محبت ہوتی ہے۔ تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو اور اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہو، اور تم اپنے بھائیوں سے بھی محبت کرتے ہو۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری بیویاں ہیں تم ان سے بھی محبت کرتے ہو۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور جو تمہارا خاندان ہے، جو تمہارا کنبہ ہے، تم ان سے بھی محبت کرتے ہو۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جو تم نے مال بڑی محنت سے کمائی ہے، جس کو کھونے سے تم ڈرتے ہو، تم اس مال سے بھی محبت کرتے ہو۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارا جو بزنس ہے، جو تمہاری تجارت ہے، اس تجارت میں تم گھاٹا ہونے سے ڈرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور اس بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کرتے، باپ سے زیادہ محبت، بیٹے سے زیادہ محبت، بھائی سے زیادہ محبت، بیوی سے زیادہ محبت، مال سے زیادہ محبت، اور اپنے بزنس سے زیادہ محبت، اتنا پیارا بزنس، اتنا بڑا بزنس کہ تم اس میں گھاٹے سے ڈرتے ہو کہ اگر گھاٹا ہو گیا تو میں تو مر ہی جاؤں گا، اتنا بڑا بزنس، اتنا زیادہ بڑا بزنس کہ تم اس میں گھاٹے سے ڈرتے ہو۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ میرے بندو، اگر تمہیں ان تمام چیزوں سے محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے مغلوب ہو جاتی ہے، یہ ساری محبت غالب آ جاتی ہے، قرآن بیان کرتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، ڈرو اللہ کا کہیں عذاب تم پر نہ آ جائے۔ اے میرے بندو، یہ ساری چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں، اگر ان تمام چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہو جا رہی ہے، تو پھر خوف کھاؤ اور ڈرو کہ کب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہ بیان فرمایا اللہ نے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے بعد میں آنی چاہیے، پہلے جو ہے محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ جی، پہلے محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ آج دیکھیے، پہلے اللہ نے کہا کہ آباؤکم، تمہارے باپ سے زیادہ محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ آج باپ سے محبت زیادہ ہے۔ رفع الیدین کیا، جائیداد میں تجھے حصہ نہیں دوں گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ مسجد گیا، تو نکل جا میرے گھر سے، یہ ڈائلوگ بازیاں ہوتی ہیں۔ بیٹا کیا کرتا ہے؟ ارے اتنا بڑا پیسے والا میرا باپ، اس کی بات نہیں مانا تو کہیں سچ میں یہ جائیداد میں سے حصہ نہ دے مجھے، تو پھر بڑا گھاٹے میں مبتلا ہو جاؤں گا میں۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ رفع الیدین بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ جو مسجد آ رہا تھا یہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بیٹوں سے محبت زیادہ، رسول سے محبت کم۔ کون ہے فلاں صاحب؟ وہ حاجی صاحب ہے، حج کر کے آئے پچھلے سال۔ اچھا، ارے حاجی صاحبوں کی اتنا بارات لے کے جا رہے ہیں، شادی میں اتنا ڈھول تاشا بجا رہے ہیں، کیا حاجی صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹا ناراض ہو جائے گا، بیٹے کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بیٹے سے زیادہ محبت ہوئی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہوئی، اور رسول کا فرمان بعد میں آ گیا، اللہ کا حکم بعد میں آ گیا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ پھر تم اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تجارت، بزنس، جتنی ساری چیزیں، وہ ساری چیزیں بعد میں آنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں باپ سے، تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میری جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرو۔ حضرت عمر سوچنے لگے، ارے یہ جو جان ہے میری، اگر یہ نبی میرے پاس نہ آتا تو پھر میں تو ویسے بھی جہنم میں چلا جاتا، یہ جو جان میری بچی ہے جہنم میں جانے سے، یہ تو اسی نبی کی دین ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کی محبت۔ اچھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی دلچسپ منظر جو ہے مورخین نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے 3,500 جو ہے دینار متعین کر دیے، جو اسکالرشپ ہوتی ہے 3,500 اس کے لیے متعین کر دیے، اور اسامہ بن زید کے لیے حضرت عمر نے 4,000 جو ہے درہم متعین کر دیے۔
یہ بات حضرت عبداللہ کو معلوم ہوئی، آئے دوڑے دوڑے، اے ابو جان کیا بات ہے؟ نبی کے پیچھے تو میں نے بھی نمازیں پڑھی ہے اور اسامہ نے بھی نمازیں پڑھی ہے۔ اے ابو جان، نبی کے زمانے میں بھی روزہ رکھا کرتا تھا، اسامہ بھی روزہ رکھا کرتا تھا، نبی کی معیت میں بھی رہا کرتا تھا، اسامہ بھی رہا کرتا تھا۔ اے ابو جان کیا بات ہے کہ آپ نے میرے لیے 3500 درہم متعین کیے اور اسامہ کے لیے 4000 متعین کر دیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، اے میرے بیٹے، مجھے معلوم ہے کہ تو بھی نبی کی معیت میں رہا کرتا تھا، نبی کے ساتھ تو بھی رہا کرتا تھا اور اسامہ بھی رہا کرتا تھا، لیکن اے میرے بیٹے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی محبت اسامہ سے ہے اتنی محبت تجھ سے نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، نبی کو جتنی محبت مجھ سے ہے، مجھ سے کئی گنا زیادہ محبت زید بن حارثہ سے ہے۔ جس سے نبی محبت کرے میں اس کے پیسوں کو کیسے کم کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر! حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کر بیٹھے، معاملہ اس کا یہ ہے کہ یہ صحابہ اس کی اتنی قدر کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں نے نبی کی محبت کو بھلا دیا، لات جوتے کھا رہے ہیں اور یہ کھاتے رہیں گے جب تک کہ نبی سے محبت قائم نہ ہو جائے۔ یہ مسلمان لات جوتے کھاتے رہیں گے۔ یہ نبی سے محبت کی برکت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کو پوری دنیا دے دی، لے لو، یہ ساری دنیا تمہارے لیے، ساری دنیا صحابہ کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ یہ کس وجہ سے؟ نبی سے محبت کی وجہ سے کہا یہ ساری دنیا ہم تمہارے لیے دیتے ہیں۔ اور ایک صحابی رسول عجیب و غریب صحابی ہے، یہ بات دماغ میں رہے، ذہن میں رہے، صحابی ہے، یہ کوئی ایسے ویسے آدمی نہیں، صحابی ہے۔ یہ شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا، نزول ہو گئی آیتیں، اور صحابی رسول جو ہے پھر بھی شراب پیتے تھے۔ پکڑا گیا، لایا گیا نبی کی خدمت میں۔ منفی سوچ نہ سوچیے، صحابی رسول ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں صحابی رسول ہے، صحابی رسول شراب پینے کے بعد بھی صحابیت کے دائرے سے نہ نکلا۔ یہ صحابی کا مقام ہے، شراب پینے کے بعد بھی صحابیت کے دائرے سے نہ نکلا۔ شراب پیتے تھے، پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، چلو نبی کی خدمت، نبی کی خدمت میں لائے۔ اللہ کے نبی جو ہے، جو فیصلہ ہے، جو حکم ہے کہ کوڑے لگائے جائے تو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ بار بار ایسے ہی ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ شرم نہیں آتی؟ بار بار تجھے پکڑ کے نبی کی خدمت میں لایا جاتا ہے، کوڑے لگوائے جاتے ہیں، شرم نہیں آتی تجھے؟ صحابی رسول کو حضرت عمر نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر اللہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں وہیں پر، کہا عمر لعنت نہ کرو اس پر۔ کیوں کہا اللہ کے نبی نے کہ اس پر لعنت نہ کرو؟ کیوں کہا؟ کہتے ہیں راوی بیان فرماتے کہ یہ وہ صحابی تھے جو شراب پیتے تھے، بار بار لایا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا، کوڑے لگائے جاتے تھے، لیکن یہ صحابی کرتے کیا تھے؟ کہا کہ عمر اس کے اوپر لعنت نہ کرو، اس لیے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور محبت کی دلیل پیش کی کہ یہ کیا کرتا ہے، جاتا ہے بازار میں گھومتا ہے، کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے، کوئی گھی نظر آ گئی، دودھ نظر آ گیا، کوئی سامان نظر آ گیا، کھجور نظر آ گئے اچھے کوالٹی کے، وہ لے لیتا ہے دکان والے سے، کہتا ہے بعد میں پیسہ دے دوں گا، ادھار لے لیا اور وہ چیز نبی کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا، یہ لیجئے اللہ کے نبی، یہ لیجئے کھائیے، اور اللہ کے نبی اس کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ لیجئے اللہ کے نبی، میری طرف سے ہدیہ ہے، میری طرف سے تحفہ ہے، یہ کھائیے آپ۔ اللہ کے نبی کھاتے تھے، اور جب دکان والا اس کو بعد میں پکڑاتا تھا، اے پیسے دے، تو دکان والے کو پکڑ کے لاتا تھا کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لاتا تھا، لے پیسے مانگ لیں، یہ کھائیں۔ صحابی رسول کیا کرتے تھے؟ دکان والے کو پکڑ لیتے تھے اور لے کے آتے تھے، لے اب مانگ لیں، یہ کھائے تھے ان سے مانگ لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی اس حرکت کو دیکھ کے بہت مسکراتے تھے، بہت مسکراتے تھے۔ ایک دن پکڑا اللہ کے نبی نے، کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ پیسے نہیں رہتے ہیں تمہارے پاس، کیوں لے کے آتے ہو؟ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو کھاتا ہوا دیکھوں۔ اللہ کے رسول، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو کھاتا ہوا دیکھوں۔ کیا صحابی تھے اور کیا سوچ تھی اور کیسے نبی سے محبت تھی؟ کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو کھاتا ہوا دیکھوں، پیسے نہیں رہتے ہیں میرے پاس، لیکن میں قرضے میں لے کے آ جاتا ہوں کہ آپ اس کو کھائیں گے، اور جب آپ کھاتے ہیں تو مجھے آپ کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے۔
یہ صحابہ رسول تھے، ان کی محبت ایسی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بعد میں آنی چاہیے، پہلے محبت اللہ اور اس کے رسول سے۔ یہاں پر رسول سے محبت کو واضح کیا گیا کہ رسول سے تمہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور بڑی مزے کی 24 نمبر جانتے ہیں؟ 24 نمبر کس کس کو معلوم ہے؟ کہتے ہیں یہ 24 نمبر کا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی اہل حدیث کہیں دکھ گیا، ارے وہ 24 نمبر کا ہے۔ 24 اہل حدیث کو 24 نمبر کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو محبت کی بات کہی، یہ آیت نمبر 24 میں کہی، جاؤ بھائی ہم 24 نمبر کے یہ ہمیں نبی سے بہت محبت ہے، ہم اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی تمام چیزوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم 24 نمبر ہی صحیح، ہم 24 نمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 24 نمبر آیت میں یہ چیز بیان فرمائی۔ اچھا اس میں کہا کہ وہ ازواج، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو رشتے بیان کیے یہ بڑے عجیب و غریب، اور جو ایک سیریل نمبر سے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کیے، تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، وازواجکم، تمہاری بیویوں سے بھی زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے۔ ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب جو ہے دوسرے نکاح کا ارادہ کر لیا، دوسرے نکاح کا، دوسری شادی کرنی ہے، دوسری شادی کا ارادہ کر لیا اور ڈیٹ فکس کر لیا انہوں نے لڑکی والے سے ڈیٹ فکس کر لیا۔ اب بھائی لڑکے کو تو اجازت نہیں چاہیے نا جی، لڑکوں کے لیے ولی نہیں ہے، لڑکے شادی کر سکتے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، لڑکیاں نہیں کر سکتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب لڑکے جا کے اب بھاگ کے شادی کرنے لگے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ آدمی کیا کیا، ڈیٹ فکس کر لیا لڑکی والے کو، کہہ دیا میری دوسری شادی ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ اچھا کب شادی کروں گے؟ جمعہ کے دن شادی کروں گا۔ سارا معاملہ طے کر لیا، آ گیا۔ اور جو بیویاں ہوتی ہیں نا، ایسے شوہروں کو بھاپ لیتی ہیں، جانچ لیتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کی آنکھیں بڑی تیز ہوتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے ارے اچھا دوسری شادی کا پلان چل رہا ہے، پتہ کر لیا۔ اب شادی کے لیے یہ جو ہے اٹھے، جمعہ کے دن شادی طے ہوئی تھی، اٹھنے کے بعد جو ہے دیکھا کہ شادی کا دن ہے آج، نہا دھو کے بہت کپڑا جو ہے بہت اچھے سے پہنا، اچھی کوالٹی کا قیمتی کپڑا پہنا، عطر بھی بہت قیمتی لگا لیا۔ بیوی آئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جمعہ کے لیے جا رہا ہوں، جمعہ کی نماز پڑھنی ہے اس لیے جمعہ کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی کہنے لگی آج تو سنیچر ہے، جمعہ کا۔ تو وہ آدمی کہا ہے سنیچر؟ کہا کہ وہ میں نے دوائی کھلا دی تھی تمہیں، اسی لیے سنیچر کو اٹھ رہے ہو، جمعہ دن سوئے رہے۔ آئندہ ایسے خیالات نہیں لانا ذہن میں، ورنہ قیامت کے دن تک سلا دوں گا۔ تو آدمی جو ہے، تو ازواجکم کہا گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی زیادہ محبت اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ احبار اور رہبان یعنی یہودیوں کے جو علماء ہیں اور نصارہ کے جو علماء ہیں، یہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو عوام کا مال، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر دیکھیے کئی ایسے مولوی ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، تعویذ کے بہانے اور طرح طرح کی درد دم کے بہانے اور جنات کے بہانے۔ وہ جنات چھڑانے میں تو ابھی مولوی لوگ اتنے زیادہ مشہور ہونے لگے ہیں، ارے بھائی وہ ہاں رقیہ، ایک آدمی میرے پاس ہے، مولانا رقیہ شریعہ کرتے ہیں کیا؟ بولے کہ جی نہیں کرتے۔ نہیں مولانا وہ فلاں کو جن لگ گیا، نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے ہیں۔ کہ نہیں مولانا چلو کر دو، نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ بہت سارے ایسے معاملات پیش آئے کہ کسی لڑکی کے اندر جن آ گیا اور یہ صاحب گئے کوئی جن چھڑانے کے لیے، جا کے لڑکی سے چھڑخانی کر دی۔ ایسے واقعات پیش آئے ہیں، ایسے واقعات پیش۔ ہم نے کہا نہیں کرنا ہے بھائی، جاؤ۔ تعویذ کے معاملے میں اور کچھ ہے ایسے، الحمدللہ اہل حدیث علماء ان تمام چیزوں سے تھوڑا دور ہی ہیں۔ کہا کہ تعویذ، ایک دکان میں ہم سامان خرید رہے تھے، بڑھیا تھی اور پورا تعویذ لٹکا کے ہے، کہنے لگے ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تعویذ بناتے کیا؟ ہم تھوڑا ابے جبے میں تھے، ٹوپی اوپی لگا کے تھے، سوچی مولوی ہی ہے، تعویذ کے بارے میں پوچھ لیتے، تعویذ کے بارے میں پوچھ لیتے، تعویذ بناتے ہیں کیا؟ میری بیٹی کا نام یہ، امی کا نام یہ، ابو کا نام نہیں آتا ہے، امی کا نام یہ ہے، میری بیٹی یہ ہے، میرا نام یہ ہے، تعویذ بنا کے لا کے دو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے لا کے دیں گے، پر
وہاں سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو احبار اور رہبان ہیں یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ تو احبار اور رہبان میں بھی ایسے لوگ تھے، اور آج جو امت مسلمہ کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو اہل علم کہلاتے ہیں ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جھاڑ پھونک کے بہانے لوگوں سے پیسہ اینٹتے ہیں، تعویذوں کے بہانے سے لوگوں سے پیسہ اینٹتے ہیں۔ 1-2 روپیہ نہیں، ہزاروں ہزار روپیہ لوٹ لیتے ہیں، 50,000 روپیہ، لاکھوں روپیہ جھاڑ پھونک کے بہانے لوٹ لیتے ہیں۔ جن بڑا خطرناک ہے، وہ جو شیطان آ رہا ہے بڑا خطرناک، چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اتنے پیسے چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، طرح طرح کی باتیں بول کے پیسہ اینٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا۔ اچھا ان سے کہو کہ تعویذ کیوں لٹکاتے ہو بھائی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی تعویذ جو ہے وہ قرآن شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے مومنوں کے لیے۔ تو بھائی قرآن شفا ہے تو قرآن کو پڑھو، قرآن کو لٹکانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ شہد بھی شفا ہے، تو شہد کی بوتل کبھی کیوں نہیں لٹکائیں؟ شہد کی بوتل نہیں لٹکائیں گے، لیکن قرآن کی شفا کی بات جب آئے گی تو کہیں گے قرآن لٹکانا ہے۔ قرآن کو شفا کے طور پر لٹکاتے ہیں تو شہد کی بوتل بھی لٹکا لیا کرو۔ نہیں شہد کی بوتل نہیں لٹکائیں گے، نہیں بھائی شہد کھانے سے شفا ملتی ہے۔ تو جیسے شہد کھانے سے شفا ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے شفا ملتی ہے، قرآن کو لٹکا لینے سے شفا نہیں ملتی۔ جی اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود جو ہے علماء کو بنا لیا۔ علماء اگر کہہ دیتے تھے، یہودی کے علماء کہہ دیتے تھے، نصارہ کے علماء اگر کہہ دیتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے، سارے لوگ مان جایا کرتے تھے، اور اگر کہہ دیتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے، سارے لوگ مان جایا کرتے تھے۔ تورات اور زبور اور انجیل کو نہ پڑھا کرتے تھے اور نہ مانا کرتے تھے، بس ان کے اس میں جو ہے علماء ہی سب کچھ کے علماء جو ہے یہ کہہ دیے تو یہ ماننا پڑے گا۔ آج بھی ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے مولوی صاحب نے کچھ اور کہا ہے، اچھا قرآن حدیث کیا کہہ رہی ہے وہ نہیں دیکھیں، ہمارے مولوی صاحب نے کچھ اور کہا، یہ چیز جو ہے سامنے لاتے ہیں اور پھر مولویوں کی بات مانی جاتی ہے۔ جی قرآن و حدیث کو دیکھا جائے اور اس کو پرکھا جائے کہ قرآن و حدیث اس تعلق سے کیا کہتی ہے۔ ایک صحابی رسول عدی بن حاتم کہنے لگے اللہ کے رسول میں بھی تو یہودی تھا، میں نے تو کبھی اپنے علماء کو اللہ نہیں مانا، اللہ کو ہی اللہ مانا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو تمہارے علماء حلال کہہ دیتے تھے تو تم کیا اس کو حلال نہیں مانتے تھے؟ جو تمہارے علماء حرام کہہ دیتے تھے کیا تم اس کو حرام نہیں مانتے تھے؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ جی ہاں اس کو تو مان لیتے تھے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ تم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کافر و مشرکین نے اللہ کے نبی کو پریشان کر دیا، صحابہ کو پریشان کر دیا، اور نبی اس وقت تک ہجرت نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو ساتھ لیے اور ہجرت کرنے لگے۔ ہجرت کے دوران ایک غار میں گھسے اور غار میں جانے کے بعد وہاں پر پڑاؤ ڈالے، وہاں پر رکے۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر تک سوتے رہے، حضرت ابو بکر کے زانوں میں اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، میں نے اللہ کے نبی کے غار کے اندر آنے سے پہلے تو میں نے غار بھی صاف کر دی تھی، ایک چھوٹا سا چھید دیکھا، چھوٹی سی سوراخ دیکھی۔ حضرت ابو بکر نے سوچا کہ کہیں کوئی کیڑا باہر نہ جائے اور نبی کو پریشان نہ کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے پیر کا انگوٹھا اس کے اندر ڈال دیا، اس سوراخ کو حضرت ابو بکر نے پیر کے انگوٹھے سے بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچھو اس سوراخ کے اندر آیا اور حضرت ابو بکر کو اتنے زور سے ڈستا ہے، اور اس ڈسنے کی وجہ سے ابو بکر کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ پھر حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ابو بکر جیسی شخصیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، آنسو رخ زیبا سے گرتے ہوئے جو ہے نبی کی پیشانی پہ جا گرتی ہے، نبی کے چہرے پہ وہ آنسو گر جاتے ہیں اور وہ آنسو جو ہے نبی کے اٹھنے کا کام کرتی ہے۔ اللہ کے نبی اٹھے، دیکھا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ اے اللہ کے نبی یہ سوراخ کھلا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ کوئی کیڑا باہر نہ جائے اور کہیں آپ کو تنگ نہ کر دے، اسی لیے میں نے اپنے پیر کے انگوٹھے کو اس سوراخ کے اندر ڈال دیا۔ اے اللہ کے نبی اس سوراخ میں سے کوئی کیڑا یار میرے پیر کو، میرے ناخن کو، میری انگلی کو اتنے زور سے کاٹا ہے کہ پھر مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے لعاب دہن کو منہ سے نکالا، اے ابو بکر اپنے پیر کو ادھر لاؤ۔
जिस पैर के बारे में नबी कहे कि अबू बकर पैर इधर करो, पैर मेरी तरफ करो, मैं अपने लुआब दिहन को, मैं अपने थूक को तुम्हारे पैर में लगाता हूँ, लोग कहते हैं कि वो अबू बकर जहन्नमी, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी जिसके पैरों में अपने लुआब दिहन को लगाए वो अबू बकर भला कैसे जहन्नमी हो सकता है? अल्लाह के नबी ने अपने लुआब दिहन को हजरत अबू बकर के पैरों में लगा दिए और उस उंगली में लगा दिए, फौरन ठीक हो गया। ये मामला हजरत अबू बकर के साथ हुआ। जब ये सारा मामला हो रहा था, कुफार और मुशरिकीन गार के ऊपर आ गए। हजरत अबू बकर ने देखा, अरे कुफार और मुशरिकीन आ गए। अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी, कुफार और मुशरिकीन हमारे ऊपर है, अगर वो नजर नीचे कर ले तो हमें देख लेंगे, मार देंगे हमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊपर देखा भी नहीं, कहा इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर डरो नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। अरे भाई, अगर मैं कहूं कि वहां देखो कोई आ रहा है, सब लोग देखेंगे वहां। अल्लाह के नबी ऊपर देखते भी नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी देखते भी नहीं। कहा कि ये मोमिना, ये तवक्कुल और ये भरोसा अल्लाह ताला की जात पर, ऊपर देखा भी नहीं। कहा इन्नल्लाह माना, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। ये अबू बकर का जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवक्कुल का तज़किरा किया। और आगे अल्लाह ताला ने कहा, वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मोमिन जो है वो एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के वली हैं। अगर एक मोमिन परेशानी में मुब्तला हो जाए, दूसरे मोमिन को नींद ना आए, अगर किसी दुनिया के दूसरे इलाके में कोई मोमिन मुसलमान परेशान हो जाए, इस इलाके के मुसलमान परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि हमारा भाई, हमारा मुसलमान भाई परेशान है, मोमिन एक मोमिन का जो भाई है और मोमिन आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। आज हमारा मामला ये है, आज हमारा अलमिया ये है कि हमारा पड़ोसी जो है करा रहा है, तकलीफ में है, वो बड़ा परेशान है और हम इतना ज्यादा खा के इतनी गहरी नींद में सो जाते, इतनी गहरी नींद में सो जाते कि फिर हमारी आंखें फजर में भी नहीं खुलती। ये हमारा हाल है। हमारा पड़ोसी परेशान है, करा रहा है, रो रहा है, तकलीफ में मुब्तला है, मुसीबतों ने उसे घेर लिया है और हम खा के सो गए, इतने आराम से सोए कि फिर फजर में भी नींद नहीं खुलती हमारी। ये हाल है हमारा। अल्लाह ताला ने कहा, वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ये जो मोमिन है ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, इसीलिए मोमिनों के साथ जो है भाइयों वाला मामला करे, दोस्ती वाला मामला करे। एक बड़ी बेहतरीन बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें बताया। सूरत तौबा चूंकि चल रहा है तो इसमें मग़फ़िरत की बात हो रही है, तौबा की बात हो रही है। अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल, बड़ा रईसुल मुनाफिकीन, तमाम मुनाफिकों का सरदार, इससे बड़ा कोई नहीं था मुनाफिक। हजरत आयशा जब किसी काफिले में छूट गई, इल्जाम लगाया इसने कि आयशा बदकार है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हजरत आयशा के बारे में इसने जबान दराज किया, अपने जबान को गंदा किया कि हजरत आयशा ये है वो है। इस तरह से उसने बातें कही थी कि नहीं कही थी? कही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हजरत आयशा फिर अपने बाप के घर चली गई। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन तक रोते रहे और ये सारा मामला होता रहा। जब फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने बरात नाजिल की, क्या है मेरे प्यारे हबीब, आयशा पलीद नहीं है, आयशा पाक है, ये उम्मुल मुमिनीन वल मुमिनात है, ये नापाक नहीं है। अल्लाह ताला ने बरात नाजिल की, हजरत आयशा फिर आ गई। बाद में जो मामला हुआ, इनका एक बेटा था अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो सहाबी थे, बड़े नबी के प्यारे और नबी पर जान देने वाले सहाबी, बहुत मोहब्बत इनको नबी से, लेकिन बाप मुनाफिक, पढ़ता था वो ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अंदर से इनकार करता था, मानता नहीं था, बड़ा मुनाफिक था। ये सारा मामला हो गया। इतनी परेशानियां नबी पर इसने डाली, इतना परेशान किया, सहाबा को परेशान किया, नबी को परेशान किया, सबको परेशान करके रख दिया। जब अब्दुल्ला इब्न उबय इब्न सलूल मर जाता है, इनका बेटा दौड़ा दौड़ा नबी के पास आया, अय अल्लाह के नबी मेरा बाप मर गया है, अय अल्लाह के नबी आपके जिस्म पर जो कपड़ा मौजूद है, आपने जो कपड़ा ओढ़ के रखा है, जो चादर आपके पास है, वो चादर आपके जिस्म से टच हो गया है, अय अल्लाह के नबी वो चादर मुझे दे दीजिए, क्यों तुम्हें वो चादर चाहिए? सहाबी रसूल बयान करते हैं, आय अल्लाह के रसूल, जो कपड़ा आप पहने हैं वो कपड़ा अगर मैं मेरे बाप को पहना दूं तो शायद मेरे बाप के अजाब में कोई कमी वाक़ई हो जाए।
नबी अलैहिस्सलाम कपड़ा उतारते हैं और कह देते हैं कि ले जाओ। किसके लिए नबी ने कपड़ा दिया? उस आदमी के लिए जिसने नबी की बीवी हजरत आयशा पर इल्जाम लगाया, हजरत आयशा पर उसने ज़बान दराज की। ऐसे आदमी को नबी ने अपना कपड़ा उतार के दे दिया। क्यों दिया? मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास जो है बड़े लंबे तरंगे आदमी थे। जब ये मदीना आए तो इनके पास एक ही कमीज थी और एक ही कपड़ा वो पहने हुए थे। उस टाइम पे जो कपड़ा हजरत अब्बास को दिया गया था वो कपड़ा जो है इसी आदमी ने दिया था। नबी अलैहिस्सलाम ने वो एहसान याद रखी। आज भी नबी को वो एहसान याद है, आज भी वो एहसान अल्लाह के नबी को याद है। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि एहसान उतारने का वक्त आ गया, फौरन कपड़ा उतारा और दे दिया कि ले जाओ। मालूम ये हुआ कि एहसान जब आप पर किया जाए तो उस एहसान को याद रखिए और एहसान जो करे, करने के बाद वो भूल जाए कि मैंने क्या किया। ये चीज़ होनी चाहिए। एहसान जब आप पर किया जाए तो उसको याद रखे और जब कभी उतारने का मौका मिले तो उसको उतार दे। देखें कि जिसने हमारे ऊपर एहसान किया था आज वो परेशानी में है, चलो आज हम उसकी मदद करेंगे। ये दर्स दिया अल्लाह के नबी। फौरन कपड़ा उतारा और हजरत अब्दुल्ला को दे दिया। हजरत अब्दुल्ला जो है वो कपड़ा लिए और लाने के बाद अपने बाप के लिए कफन बना दिया और कफन बनाने के बाद जब अब उठा के ले जा रहे हैं जनाजे की नमाज के लिए, किसी ने कहा कि अब्दुल्ला जा, तेरा नबी बड़ा रहीम और करीम है, वो तो पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा गया है, जा उस नबी से जनाजे की नमाज पढ़ाने की भी रिक्वेस्ट कर ले। आए हजरत अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी कपड़ा तो दे ही दिया है, अब चलिए जनाजे की नमाज भी पढ़ा दीजिए। हजरत उमर कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी आप जनाजे की नमाज कैसे पढ़ाएंगे? नहीं अल्लाह के नबी मैं आपको जनाजे की नमाज पढ़ाने नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ऐ उमर अगर मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाने की वजह से इस आदमी के अज़ाब में कमी वाक़ हो जाए या अल्लाह ताला अगर इसको माफ कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? कैसा रसूल था, मिलेगा कहीं ऐसा रसूल, ऐसा रहीम करीम रसूल कि जिसको रुलाया गया 40-40 दिन तक, जिसकी चहेती बीवी पर इल्जाम लगाया गया, उसके बारे में ये नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अगर मेरी वजह से अल्लाह उसको माफ कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, चलो नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी गए, नमाज पढ़ाने लगे और जैसे ही नमाज पढ़ाने खड़े हुए अल्लाह ताला जो है हजरत जिब्राइल को आयात देकर भेजता है, ऐ जिब्राइल जा ये मेरे कलाम, ये मेरा कलाम ले जा और मेरे मुस्तफा पर ये बता दे कि ये जो नबी अलैहिस्सलाम जिसका जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं हम उसको माफ नहीं करेंगे। कुरान के अल्फाज में सुने, कुरान क्या कहता है, इस्तगफिर लहुम मौला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिरल्लाहु लहुम। ऐ मेरे प्यारे हबीब, माना कि हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है, लेकिन इसने आपकी आंखों में आंसू लाया है, आपकी बीवी को परेशान किया है, ये इतना बड़ा मुनाफिक है, इतना बड़ा बदमाश है कि अगर आप इसके लिए 70 मरतबा भी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, ऐ मेरे प्यारे हबीब हम ये कह देते हैं कि अगर आप इसके लिए 70 मरतबा भी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे तो भी हम इसको माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी क्या बयान फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी, अगर मुझे मालूम हो जाए कि 71 मरतबा नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह ताला इस आदमी को माफ कर देगा तो मैं 71 मरतबा भी इसके लिए जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए तैयार हूं। ये नबी अलैहिस्सलाम थे। 70 मरतबा कहा है मेरे प्यारे हबीब 70 मरतबा नमाज पढ़ेंगे फिर भी हम माफ नहीं करेंगे। नबी कहते अल्लाह तू कहता है 70 मरतबा पढ़ने से तू माफ नहीं करेगा, अगर मुझे मालूम हो जाए कि 71 मरतबा पढ़ने से तू इसको माफ कर देगा तो मैं 71 मरतबा इसके लिए जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए तैयार हूं। ऐसा रसूल अल्लाह ने हमारे दरमियान भेजा, ऐसा पैगंबर हमारे दरमियान भेजा। ऐसे ही नहीं कहा गया कि तुम अपने बाप, अपनी औलाद, अपने भाई, अपनी बीवी और अपनी तिजारत, अपने बिजनेस, अपने माल, तमाम चीजों से ज्यादा इस नबी से मोहब्बत करो, ऐसे ही नहीं कहा गया। इतना बड़ा रहीम व करीम था कि रहम व करम की सारी डिग्रियां इस नबी के रहम व करम के सामने झुक जाती हैं, इसकी आगे कोई डिग्री नहीं। अल्लाह ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم کو ہم تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں یہ پیاری پیاری باتیں بیان فرمائی۔ دعا کریں پروردگار عالم سے ایمان و عمل صالح کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔